گرامی قدر سامعین کرام، آج کی یہ جو رات ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، یہ رات حقیقت عبادت دعاؤں والی رات ہے۔ اب یہ چونکہ بیان اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ ان راتوں کی اہمیت ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، ورنہ منشا عبادت ہوتا ہے، آدمی کو ذکر و اذکار تلاوت میں مصروف رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں ہنگامی صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ لوگ عبادتوں سے کہیں زیادہ دوسرے غیر ضروری کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نہ کریں، نہ بٹھائیں اور نہ دین کے تذکرے ہوں، نہ قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، تو پھر ہمارا سارا وقت چوراہوں پہ گزر رہا ہے، بازاروں میں جا رہا ہے، گلیوں اور کوچوں میں گھومنے میں جا رہا ہے، نوجوان بچے کرکٹ کھیلنے میں، کیرم کھیلنے میں اور پتہ نہیں فالتو کی بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شب قدر کی جو رحمتیں اللہ پاک ان راتوں میں اتارتے ہیں اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے اپنے اوپر عذاب و وعید کے مستحق اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں۔ اسی لیے دو مصیبتیں ہمارے سامنے، کم مصیبت یہ ہے کہ کم سے کم بیٹھے رہیں مسجد میں، اور مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ نماز کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نماز کو پڑھنا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، ایسی نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اس لیے پہلے لوگوں کی عادت ہوتی تھی، آج ہماری عادت ہی بگڑ گئی، آج ہماری عادت ہی بگڑ گئی، سلام ایک پھیرتا نہیں اس کا پیر کھڑا ہو جاتا، امام صاحب کا ایک سلام پھیرتا نہیں دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے بعض لوگ کھڑے ہو جاتے جانے کے چکر میں، اتنی جلدی مچی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جوف اللیل الاخر ودبر الصلوات المکتوبات، دو مواقع ایسے ہیں جس میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیوں میں سے، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں سے وقت یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رات کے آخر پہر میں بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جوف اللیل آخر یعنی رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت، اور نمازوں کی فرض نمازوں کے بعد بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن جلدی ہمیں اس قدر، کاموں کی بے چینی ہمیں اس قدر، اور پھر مسجد میں بیٹھنا ہمیں اس قدر بے چین کر دیتا، امام صاحب کا ایک سلام ہوتا نہیں ہم سب خالی کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ دعا عبادت کا مقصد آج دنیا میں دیکھو، ہر آدمی ماؤس کے پیچھے پڑا ہے، ماؤس کے پیچھے۔ اب ماؤس اٹھائیے، اب ماؤس کھاتے ہیں، اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے اندر ایک ماؤس ہوتا ہے، سیب ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے اندر ایک ماؤس ہوتا ہے، بادام ہوتا ہے بادام کے اوپر گیری ہوتی ہے اس کے اندر ایک ماؤس ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ تو آدمی کھانا کیا ہے؟ ماؤس کھاتا ہے یا چھلکے کھاتا ہے؟ ماؤس کھاتا ہے، اور ہر آدمی ماؤس کھانے میں فائدے نظر آتے اس کو۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، وہ دعا اپنی عبادت کی تکمیل، وہ دعا اپنی عبادت کی مقبولیت، وہ دعا خدا کے یہاں اپنی عبادت کو مقبول بنانا، وہ خدا اللہ کے یہاں اپنے آپ کو مشرف بنانے کا ذریعہ، اور بندہ اس حالت میں بھی سلام دے رہا، منہ پہ ہاتھ پھیر لیا پھر اس کے بعد نکل گیا، گویا نماز کے بعد دعا کرنا اس کو بدعت نظر آ رہی، نماز کے بعد دعا کرنا اس کو ایک عجیب محسوس ہو رہا ہے، جبکہ سرکار کی سنت ہے، سرکار کا عمل ہے، حضور مقبولیت کے اوقات اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ یوں اپنے ذہن سے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز کے بعد کی دعا بھی بدعت ہے، جبکہ صاحب الفاظ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود، صحیح بخاری میں بھی موجود، دونوں کتابوں کے اندر بھی موجود متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرما رہے دعا عبادت کا مقصد ہے۔ تو یہ راتیں بھی دعاؤں کی والی راتیں ہیں، یہ راتیں دعاؤں والی راتیں ہیں، اس لیے بندے کو حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ایک جگہ کہ ان راتوں کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے، ان راتوں کے اندر ہمیں کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے ایک لمبی بحث حضرت شیخ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ صحیح اور سب کی سارے ذخیرے حدیث کو جمع کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان راتوں کے اندر آدمی عبادت بھی کرے، ان راتوں کے اندر دعا بھی کرے، ان
راتوں کے اندر نماز بھی پڑھے، ان راتوں کے اندر صلاۃ التسبیح بھی پڑھے، ان راتوں کے اندر صدقہ خیرات بھی کریں، ساری عبادتوں کا مجموعہ اس رات کو وہ بنا دے، ساری عبادتوں کا مجموعہ وہ اس رات کو بنا دے۔ اس لیے یہ راتیں قدر کرنے والی راتیں ہیں، اس لیے نام ہی اس کا قدر ہی رکھا گیا، قدر ہی اس کا رکھا گیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر کے اندر۔ کس کو اتارا؟ قرآن پاک کو اتارا، لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو اتارا۔ ایک تو آج آدمی، مجھے ایک واقعہ یاد ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کی گمشدگی کا واقعہ پیش آیا، حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، اور پھر بعد میں پورا ایک واقعہ ہوا کہ ان کو تلاش، وہ مل گئے، تلاش ہوئی، اور پھر اس کے بعد بھائی مل گئے، لیکن سب اپنی ندامت کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ ہم نے بھائی کو قتل کرنے کی سازش کی، کنویں میں اس کو ڈھکیلا، اور پھر اس کے پیچھے کتنی ساری باتیں، واقعات پیش آ گئے، باپ کو ستایا، باپ کو تکلیف دی، اور پھر جھوٹ پہ جھوٹ ہم اپنی طرف سے گڑھتے رہے، اور اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے رہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا جتانے لگے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، فصبر جمیل، فصبر جمیل، کہ ہر مرتبہ یہ کوئی بات لے کر آتے ہیں، اپنی زبان سے جو کہتے میں صبر کروں گا، صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، لیکن اندر اہل ایمان تھے، نبی صالح تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے شجرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے نسب سے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ روحانی نورانی اثرات اندر تھے جو بے چین بنا رہے تھے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر پچھتاوا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ آئے کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ہم نے گناہ کیے، معافی منگوائیے، اللہ کے سامنے استغفار کروائیے ہمارے لیے کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے جو جرم کیے، ہم نے جو جرائم کیے، اور ہم سے جو خطائیں ہوئی، ہم سے جو غلطیاں ہوئی، موقع ہے کہ زندگی کے اندر اس کو بخشوا لیں، اور نبی کے ہاتھوں کے ذریعے سے کر لے، نبی کے الفاظ کے ذریعے سے کر لے، نبی کی دعاؤں کے ذریعے سے کر لے۔ یہ سب سے زیادہ موقع غنیمت کا ہے۔ باپ کے سامنے آ کر کہنے لگے استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی منگوائیے اور استغفار کروائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے فوراً دعا مانگ سکتے، نبی کی دعا قبول ہونے میں شک ہے؟ وہ جب ہاتھ اٹھائے اس کی دعا قبول، جس کے حق میں مانگے اس کے لیے قبول، اور جو کہیں وہ قبول۔ لیکن آپ آگے یوں کہتے ہیں، جس کو قرآن میں کہہ رہے ہیں سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ٹھہرو ذرا انتظار کرو۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ توبہ میں استغفار میں جلدی کرنا ہے یا تاخیر کرنا ہے؟ جلدی کرنا ہے یا تاخیر کرنا ہے؟ جلدی کرنا ہے، جلدی کرنا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں سوف استغفر لکم، انتظار کرو، ٹھہرو کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھہرنے کو کیوں کہا، انتظار کرنے کو کیوں کہا؟ مفسرین اس کے آگے یہ لکھتے ہیں، تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں، بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لمحے انسان کے لیے بہت ہی زیادہ سعادت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور وہ گھڑی کون سی تھی؟ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کا انتظار کرنے کو کہا، میں تہجد کے وقت میں اللہ سے دعا مانگوں گا تمہارے لیے۔ کہ رات کی تنہائیاں جب ہوتی ہیں، سارا زمانہ سویا ہوا ہے، سناٹے کے اندر پڑا ہوا ہے، ہر ایک کے دروازے بند ہیں، اور ہر ایک خراٹے کے اندر سویا ہوا ہے، اپنے اپنے خانوں کے اندر ہے، اپنی اپنی آرام گاہوں کے اندر ہے، اور رات کے میں کچھ اندھیرے کے اندر اللہ کے بندے کھڑے ہوتے ہیں، مصلی کے اوپر آتے ہیں، اور پھر رکعت باندھتے ہیں، اور آنسو ادھر سے ٹپکنے لگتے ہیں،